مجھے ہدایت دینے والا میرا رب ہے، میں سیدھے راستے پر ہوں، تمہارے معبودوں کو باطل کہتا ہوں، مجھے اس راستے کی بھی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، میں جو کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ توحید ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے ان کو سناتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ رزق میں برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہا اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ کہا والذی هو یطعمنی ویشفین واذا مرضت فهو یشفین، کہا بیماری آتی ہے تو شفا بھی اللہ کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ عقیدہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہا کہ بیماری آتی ہے، شفا دینے والی بھی ایک ہی ذات ہے، وہ کون ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، کہا اللہ وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے تو کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن مجید کا سورۃ شعراء 19ویں پارے کی کچھ آیات میں نے آپ احباب کو سنائی ہیں۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ اسی رکوع کو آگے مکمل پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام صاف الفاظ میں، سادے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بندو، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، تمہیں موت اللہ نے دینی ہے، تمہارا رزق اللہ نے لکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر ہر چلنے والی جاندار چیز جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر کام کرنے والی، نفع نقصان کی مالک، اولاد دے اولاد واپس لے لے، یہ سارے کام کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ توحید میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم کا سب سے بنیادی پہلو یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اور صرف ابراہیم نے قرآن مجید میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کا قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ہر نبی کی دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو جا کر یہی کہتا رہا کہ توکل اور اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا، کہا جان لو اگر ساری دنیا، ساری کائنات اس بات پر متفق ہو کہ تمہیں فائدہ دینا ہے، اللہ فائدہ نہیں دینا چاہتا، تو ساری دنیا مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات کہنی آسان ہے، میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بات کرنا اور بات سننا آسان ہے، لیکن کیا میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے؟ یہ میں اور آپ اپنا احسن انداز کے ساتھ محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو رزق میں کمی آئی ہے یہ فلاں شخص کی وجہ سے آئی ہے، یہ جو نقصان ہوا یہ فلاں شخص کی وجہ سے ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ فلاں شخص کی وجہ سے آئی ہے۔ کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ یہ میرے بھائیوں عقیدہ توحید ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ ان کے اپنے نظریات کیا تھے۔ دوسرے نمبر پہ ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کو سنانا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء،
یا رسول اللہ مخلوق میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ کہا الانبیاء، سب سے زیادہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے وہ کن پر آتی ہے؟ انبیاء پر آتی ہے۔ کہا ثم الصالحون، کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد، کہا پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ نیک ہے اس پر اللہ کی آزمائشیں آتی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، کہا کہ جس قدر آدمی اپنے دین میں مضبوط ہے اس قدر ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ لیکن سب سے سخت آزمائش وہ کن پر آتی ہے؟ اللہ کے انبیاء پر آتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ احباب کے ساتھ میں پڑھی ہے، سورۃ بقرہ 124 نمبر آیت پہلا بات کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کاموں کے ساتھ، مختلف حکم دے کر، مختلف طریقوں کے ساتھ آزمایا، لیکن ابراہیم وہ شخص ہے جو ہر آزمائش میں پورا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اختتن ابراہیم وهو ابن 70 سنہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا 80 سال کی عمر تھی، 80 سال کی عمر۔ اور مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ختنے کا حکم ملا، فوراً قربانی جو تھی میسر چیز اس کے ساتھ اپنا ختنہ کر دیا۔ بعد میں تکلیف کی شدت ہے، اللہ نے وحی کی، کہا ابراہیم آپ نے عمل کرنے میں جلدی کی ہے، وگرنہ ہم اس میں آسانی والا راستہ آپ کو دینے والے تھے۔ لیکن کس قدر اللہ کا حکم اترا ہے، 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنے کیے۔ اور موطا امام مالک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں، مشہور تابعی ہیں سعید بن المسیب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اول من اختتن ابراہیم، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے ختنے کیے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 80 سال کی عمر ہے، بعض روایات میں 120 سال کا ذکر ہے، صحیح ابن حبان میں اور دیگر روایات میں کہ 120 سال کی عمر ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ختنے کرنے کا، فوراً عمل کر کے اپنے ختنے کر دیا۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیگر آزمائشیں دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے آئی ہے، سب سے بڑی جو آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ قوم والے کہہ رہے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اس کو آگ میں ڈال دو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش، بادشاہ کے دربار میں جانا اکیلے کھڑے ہو کر، ان ابراہیم امۃ، کوئی دوسرا شخص ساتھ، دوسرا بندہ بھی ساتھ نہیں ہے، جو وقت کا حکمران ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا ربی الذی یحیی ویمیت، بادشاہ تو رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق کی جانب سے لے کر آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے، اس دنیا میں نظام تیرا چلتا ہے، حکم تیرا چلتا ہے، آدر تیرا چلتا ہے، فاتی بہا من المغرب، میں دیکھتا ہوں، قوم دیکھتی ہے، میرا تو میں تو اس کو مانتا ہوں جو سورج کو یہاں سے لے کر آتا ہے، تو بھی کچھ ہے تو سورج کو مغرب کی جانب سے لے کر آتا ہے۔ یہ آسان کام ہے، لیکن جن آزمائشوں کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، سب سے پہلی آزمائش، چند آزمائشوں کا انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، اور دوسرے خطبہ میں چونکہ اس آئندہ جو خطبہ ہے اس سے پہلے ذوالحجہ کا چاند انشاءاللہ جو ہے وہ نکلنے والا ہے، تو اسی لیے دوسرے خطبہ میں اس حوالے سے بھی چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وقت جتنی اجازت دیتا ہے
چند آزمائشیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ کس ارادے سے؟ ہجرت کا ارادہ۔ اب اپنے علاقے سے ہجرت کے لیے کیوں نکلے ہیں، یہ تفصیل جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اکثر آپ احباب کو کہا کرتا ہوں کہ شارحین وہ یہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے کیوں نکلے ہیں۔ تو اکثر شارحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جس علاقے میں رہنے والے تھے وہاں قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور شام کی طرف نکلے، دمشق کا جو علاقہ ہے۔ راستے میں ایک بادشاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، ایسا بادشاہ کہ عورتوں کا بہت شوقین تھا، کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا اس پر قبضہ کر لیتا، اس کا کوئی خامد ہے اس کو قتل کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے میں پہنچے، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، کہا من احسن النساء، تمام خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہے سارہ علیہ السلام، کہا من احسن النساء، خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال جو ہے وہ عطا کیا۔ جب اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے، اس کے وزیر نے جا کر کہا بادشاہ ایک ایسی عورت آئی ہے لا ينبغي ان تكون لأحد الا لك، کہا کسی شخص کی شان نشان نہیں ہے کہ وہ عورت اس کی ہو سوائے آپ کے، وہ عورت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان کو نہیں پتا یہ اللہ کے نبی ہے کون ہے، ایک شخص ہے عورت کے ساتھ، اس کو بلایا، کہا یہ جو آپ کے ساتھ عورت ہے یہ کون ہے؟ اب میں یہاں ایک بات اگر آپ احباب توجہ کریں، ایک بات آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے میں ایک عجیب چیز ہے کہ اس بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہن ہے، اس نے چھوڑ دیا، لیکن اس بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جس کی بیوی ہوتی اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، اگر عورت پر قبضہ کرنا ہے تو ساتھ بھائی ہو خامد ہو کیا فرق پڑتا ہے، دونوں کو آدمی قتل کر سکتا ہے، لیکن اس کا کیا طریقہ تھا، کیا مطلب تھا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مفسرین کی اپنی اپنی تفسیریں ہیں، بعض نے کہا کہ اس بادشاہ کا مذہب یہ تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ جو بھائی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرے، اس لیے وہ نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری فضول باتیں، یہ اہم بات ہے کہ وہ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ساتھ خامد ہوتا، خامد کو قتل کر کے عورت اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اگر ساتھ بھائی ہوتا تو اس عورت کو چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا۔ کیوں طریقہ تھا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میری بہن۔ کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اس لڑکی کو میرے پاس لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آئے، آ کر کہا سارہ اس کائنات میں دو ہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ایک میں ہوں ایک تم ہو، ہم اسلامی بہن بھائی ہیں، میں بادشاہ کو کہہ کر آیا ہوں کہ تم میری بہن ہو، اس طرح کرنا وہاں مجھے جھوٹا نہ کر دینا، وہ تم سے سوال کرے تو اس کو بتلانا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور اس کی توجیہ بھی ساتھ کی کہ ہم اسلامی رشتے کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آن پڑی ہے۔ ہجرت کر رہے ہیں
ایک علاقے کا بادشاہ ہے جو ساتھ ایک ہی بیوی ہے جو اس کے در پہ ہے، اس کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں کا جو طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز ادا کرنا شروع کر، بیوی کو بھیج دیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی قوت نہیں ہے کہ بادشاہ سے ٹکرا سکے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، نہیں۔ کیا کام تھا؟ صرف اللہ سے التجا کر سکتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہیں، وہ بادشاہ سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سارہ علیہ السلام اللہ سے ایک دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہم ان آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ کیا اے اللہ، یہ کون دعا کر رہی ہے؟ سارہ علیہ السلام، کس کے سامنے کھڑے ہو کر؟ کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اللہم، اے اللہ ان کنت آمنت بک، اگر میں تیرے ساتھ ایمان لانے والی ہوں، وبرسولک، جو تو نے رسول بھیجا ہے ابراہیم کا، اس پر بھی ایمان لانے والی ہوں، واحسنت فرجی الا علی زوجی، کہا کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں، میرے خامد کے علاوہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ کہ اللہ اگر تو ان تین باتوں کو جانتا ہے کہ میں سچ بولنے والی ہوں، تین باتیں کون سی؟ اللہم ان آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی، یہ تین باتیں کی۔ کہا فلا مسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بادشاہ سارہ علیہ السلام کے قریب ہونے لگا، اتنی تکلیف میں مبتلا ہوا کہ گر کر اپنی جو ایڑیاں ہیں زمین پر رکھ دے۔ اللہ، میرے بھائیوں، اللہ سے بندے کا تعلق اچھا ہو تو دعائیں ایسے قبول ہوا کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا اثر نظر نہیں آتا۔ اثر نظر اس وقت آتا ہے جب ہم نے اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ بنایا ہو، اپنا کوئی تعارف بنایا ہو، کوئی عبادت کی ہو کہ جب دعا آسمان کی طرف جائے تو اللہ رب العزت کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری عبادت کرنے والا ہے، میری بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، اس کی دعا پر فوراً عمل کیا۔ دیکھ لیجئے کیسا منظر ہے کہ سارہ علیہ السلام ادھر کھڑی ہیں، بادشاہ سامنے ہے، دعا کی ہے، کہا یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لانے والی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لانے والی ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں، کہا اللہ اگر میں ان تین باتوں میں سچی ہوں، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کافر وہی گرا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا۔ اس نے کہا اے لڑکی، یہ دعا جو تم نے کی ہے جس خالق سے کی ہے، دوبارہ دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر دعا کی، کہا اللہم ان یمت فیقولون ہی قتلت، کہا اے اللہ اگر یہ یہی مر گیا سارے کہیں گے اس عورت نے اس کو مارا ہے، اس کو مارنا نہیں، اس کو صحیح کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بادشاہ پھر صحیح ہو۔ پھر اس نے وہی کام کیا، ہاتھ ڈالنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، کہا اللہم ان آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، کہا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لانے والی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لانے والی ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں، اے اللہ مجھے اس کافر کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ وہ کافر پھر زمین پر گرا اور اپنی ایڑیاں رگڑ دی۔
پھر اس نے کہا ایک مرتبہ پھر دعا کر دو، اب مجھے کچھ نہیں کرنا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہم ان یمت، کہا اے اللہ اگر یہ مر گیا، یہاں ایک بادشاہ ہے ایک میں ہوں، اس کے قتل کا الزام کس پر آئے گا؟ مجھ پر آئے گا، یا اللہ اس کو زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو صحت و عافیت دی، پھر اس نے یہی کام کیا، تیسری دفعہ پھر دعا کی، پھر زمین پر گرا، تیسری دفعہ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کر دیا۔ تیسری دفعہ جب اٹھا نا، اٹھ کر کہتا ہے، وہ جو سارہ کو لے کر آئے تھے ان کو بلا کر کہتا ہے تم تو کہتے تھے کوئی لڑکی ہے، یہ تو لڑکی کوئی نہیں، کوئی جن وغیرہ معلوم ہوتا ہے، یہ لڑکی نہیں ہے۔ کہا ان کو میری زمین سے نکال دو اور ان کی خدمت کے لیے میری بیٹی جو ہے ہاجرہ وہ ساتھ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو ہے ہاجرہ علیہ السلام، جو اسماعیل کی والدہ ہے، وہ کس کی بیٹی ہے؟ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی خدمت کے لیے یہ میری بیٹی جو ہے ہاجرہ، ان کو ساتھ دے دو، یہ ان کی خدمت کرے۔ سارہ علیہ السلام واپس آئیں، آ کر دیکھا کہ خامد ابراہیم مصلی پر ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافر سے محفوظ بھی رکھا ہے، خدمت کرنے کے لیے ساتھ لڑکی بھی دے دی۔ یہ ایک آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے۔ اگر اسی ایک واقعے کے مختلف پہلوؤں پر ہم غور کرتے، میرے بھائیوں، مشکل کے وقت میں اور آپ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو، کبھی زندگی میں کہ مجھ پر اور آپ پر کوئی مشکل آئی ہو اور ہم نے وضو کر کے 2 رکعتیں آ کر ادا کر کے اللہ سے دعا مانگی، صلاۃ الحاجہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ کبھی ساری زندگی پریشانی مصیبت آتی رہتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، کبھی وضو کر کے آ کر 2 رکعات پڑھ کے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی اللہ سے اللہ کو بتائی ہو کہ اللہ یہ پریشانی آ پڑی ہے، اس کا حل تو نے کرنا ہے۔ کبھی ایسا کیا ہو؟ ابراہیم ہے، اللہ کے نبی ہے، پریشانی آئی ہے، فوراً رجوع کس کی طرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف کیا ہے۔ سارا بادشاہ کے سامنے پہنچی ہے، پریشانی کی حالت میں دعا کسے کی ہے؟ اللہ سے کی ہے۔ ہماری تو عمریں بیت جاتی ہیں، ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے اللہ کے سامنے، ایک آنسو تک نہیں بہائے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے گزار دیتے ہیں۔ کبھی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر کہا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر، کبھی کہا ہو، کبھی 2 رکعات اس نیت سے ادا کی ہو کہ میں اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہوں، اس کے لیے 2 رکعات ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک یہ پہلو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی پریشانی کی خبر آتی اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں چلے جاتے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے۔ یہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کے انبیاء کی سنت ہے کہ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اللہ سے التجا کرنا، یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری آزمائش، اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، ربی هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہا ہے اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا نہیں ہے، شادیاں 2 ہیں، ہاجرہ بھی ہے، سارہ بھی ہے، اولاد نہیں ہے کون؟ اللہ کا نبی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دینے پر آئے تو یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ نہ دینے پر آئے
زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، کہا یا اللہ اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ کوئی نیک اور صالح اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اسماعیل بیٹا عطا کر دیا۔ اسماعیل بیٹا عطا ہوا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک عرصے کے بعد بندے کی اولاد ہو، انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، جو اس نعمت سے محروم ہے۔ جس کے 5-7 بیٹے ہیں وہ تو اس بات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ابھی اس کا کچھ بھی نہیں دیکھا، حکم دیا، کہا اس کی ماں اور بیٹا اس کو جا کر مکہ میں چھوڑ کر خود شام گیا۔ تصور کیجئے کیسی آزمائش آن پڑی ہے۔ کہا اس کی ماں ہاجرہ اور بیٹا اسماعیل اس کو کہاں چھوڑ کر آؤ؟ مکہ۔ وہاں خود بھی نہیں رہنا، وہاں چھوڑ کر خود شام واپس آ جائے۔ اللہ اکبر، بیٹے کو ساتھ لیا، ماں کو ساتھ لیا، مکہ بیت اللہ کے قریب آئے ہیں، آ کر وہاں چھوڑا ان کو، چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔ بیوی پیچھے پیچھے ہے، صاحب جی، حضرت صاحب، مولانا صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بتاتے نہیں ہیں، کچھ بتایا نہیں ہے، یہاں آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پرندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، فرد مرارا، بار بار عورت یہ سوال کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام خاموش، بیٹا پیچھے چھوڑ کر پیچھے پیچھے۔ پھر اس عورت کے ذہن میں ایک سوال آیا، اس نے کہا اللہ امرک، ابراہیم آپ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سر کے ساتھ اشارہ کیا، ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہم قربان جائیں ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان پر۔ کہا ابراہیم اگر اللہ نے کہا ہے آپ چلے جائیے، فلا تضیعنا، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے اولاد کی اپنی گھر والی کی تربیت۔ یہ نہیں کہا کمائے گا کون، لائے گا کون، کھلائے گا کون، بیٹا چھوٹا ہے دودھ کہاں سے پلاؤ گی۔ اللہ اکبر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو سخت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ بات کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتا۔ آپ اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں کیا ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، بیٹا چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے، ساتھ حکم نے دیا کہ بیٹے کو اپنوں سے 1000 میل دور چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس سے بڑا غم اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ابراہیم ہے، اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفادار ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ کو تھوڑی دیر ٹھہر جا، وہ دیکھ لوں بیٹا اتنی دیر بعد ملا ہے، بیٹا وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ درندے ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، ڈاکو ہیں، وہاں قسم قسم کے لوگ آئیں گے، وہاں بھی بات مرد نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا اللہ ہمارا کا، آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا ہاں میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بیوی بھی دیکھیے کیسی شاندار ہے، کہا ٹھیک ہے پھر اللہ کی سپرد، اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، اگر اللہ نے کہا ہے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، آگے تھوڑا سا آئے، دیکھا کہ اب نظر نہیں پڑ رہی، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، وہ بیت اللہ کی طرف۔ یہ سورۃ ابراہیم کا جو آخری رکوع ہے، سورۃ ابراہیم قرآن مجید میں ایک سورت ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ آپ اگر اس کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہا اے اللہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھانے کے لیے بھی کچھ ملنے والا۔
عند بیتک المحرم، کہا اللہ یہ تیرا حرمت والا گھر ہے، اس کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھانے کے لیے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہا اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ نماز کی پابندی کرنے والے بات۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہا اے اللہ یہ اس علاقے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اکیلے ہیں، دعا کی، کہا یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کی طرف مائل کر دے، لوگ یہاں آنا شروع کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے دل اس علاقے کی طرف مائل کر دے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے۔ تو جتنے مسلمان ہیں سب کے دل مائل ہیں یا نہیں؟ مائل۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، کہتے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے کچھ نہ کہتے تو یہودی اور عیسائی سارے کے سارے بیت اللہ کا حج کیا۔ یہ کس نے کہا؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اے اللہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، یہ بھی سیرت ابراہیم کا ایک پہلو ہے۔ لیقیموا الصلاۃ، لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا۔ میں سیرت ابراہیم بیان کر رہا ہوں، آپ سیرت ابراہیم سن رہے ہیں۔ سیرت ابراہیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ ابراہیم چھوٹا سا بیٹا دودھ پیتا ہے، فکر یہ ہے کہ میرا بیٹا پانی ہونا چاہیے۔ آج ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری گھر والیاں، کتنے لوگ ہیں جو اس نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروانے والے۔ میرے بھائیوں، جتنے والدین بیٹھے ہیں، جتنے والدین یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو اولاد سے محروم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا بچہ گرم پانی آپ کرتے ہیں گھر میں، آپ کا بچہ اس کے ارد گرد چلا جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً بچے کو اٹھاتے ہیں۔ کہیں کوئلے وغیرہ پڑے ہیں یا بچے کو نقصان دینے والی چیز ہے، آپ کا بچہ اس کے ارد گرد پہنچتا ہے، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کوئلہ ہے، آپ کا بچہ اس کو ہاتھ لگانے لگا ہے، آپ پاس ہیں، آپ روک سکتے ہیں، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنی پرواہ نہیں کرتے میں کہاں کھڑا ہوں، فوراً اپنی جان لگا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ فجر کے وقت آپ کا بچہ بالکل آپ کے ساتھ سویا ہوتا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے اٹھانا پسند نہیں کرتے؟ جب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا کیا وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس کی نیکی کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو نماز کا پابندی کرنے والا نہیں بنا؟ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، کہا اللہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ نماز کی پابندی کرنے والا ہوں۔ اور پھر قرآن گواہ ہے، سورۃ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ کہا آپ قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ اللہ کا سچا نبی تھا، وفادار نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل بھی اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتا تھا؟ نماز کا حکم دیتا تھا۔ یہ اولاد کی تربیت ہے۔ اسماعیل کا باپ کون ہے؟
ابراہیم پریشان ہے کہ اسماعیل نمازی بنے. اسماعیل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے والا تھا. آپ خود قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں. ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے والے ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں جو اپنے بچوں سے روزانہ پوچھنے والے ہیں کہ بیٹا نماز آپ مسجد میں نہیں تھے؟ پوچھنا کیا ہے؟ بیٹا کہے گا ابا جی آپ بھی نہیں تھے. بات تو برابر ہے. آپ اس کو کہیں کہ آپ مسجد میں نہیں تھے فجر کے وقت کہ ابا جی تسی بھی سنتے ہو. وہ کہے نہ بھی وہ دیکھتا نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو سختی کریں گے فجر کے وقت بیٹا پڑھنے کیوں نہیں گئے اس بار؟ وہ دل میں کیا کہہ رہا ہوگا ابو جی ٹھایا تو آپ بھی نہیں سختی میرے سے کر رہے ہو. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد اللہ نے دی ہے. قیامت والے دن ہر باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی. یہ میری بات نہیں ہے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اور قیامت والے دن ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس راستے پر چھوڑ کر آئے. اب جو بندہ اپنے پیسوں سے خرچ کر کے اپنی اولاد کو گمراہی کے راستے پر نگاہ کرایا ہے. بیٹے نے کہا ابا جی ٹی وی چاہیے. بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لاکھ کماتا ہوں آپ کے لیے. ابا جی کیبل چاہیے. بیٹا نکال دیتا ہوں. موبائل چاہیے. بیٹا لے دیتا ہوں. ہر چیز دی ہے. لیکن اللہ نے قیامت والے دن یہ پوچھ لیا تمہیں پتا بھی تھا کہ بیٹا گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے تم ساری سہولیات دے کے آئے تھے. اللہ نے یہ پوچھ لیا تمہارا بیٹا تمہارے سامنے بے نماز بنا تھا تم نے کیا کیا تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں سیرت ابراہیم کا پہلو یہ ہے. کہا اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسماعیل کو لیقیم الصلاۃ تاکہ کیا کرنے والا ہو؟ نماز کو قائم کرنے والا. وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ اے اللہ لوگوں کے دل مکہ کی طرف مائل کر. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہا اے اللہ جو بھی مکہ کا رہنے والا ہو اس کو پھلوں سے نوازنا. پھل جو ہے اللہ پر کتنا ہے. یہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے. اسماعیل کو وہاں چھوڑا پھر کس کی طرف رخ کیا؟ شام کی طرف. بات تو مختصر کرتے ہیں. اب کچھ کھجوریں پاس تھی پانی کا مشکلہ پاس تھا. کچھ وقت گزرا کھجوریں بھی ختم ہیں پانی بھی ختم ہے. حاجرہ علیہ السلام خود بھی پیاسی ہے بیٹا اسماعیل بھی پیاسا ہے. اب پانی کہاں سے آئے گا کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہ صفا اور مروہ کے جو چکر ہیں یہ حاجرہ علیہ السلام کی ہی سنت مبارکہ ہے جو ان ایام میں حج کے ایام میں مسلمان زندہ کرتے ہیں. جس طرح بندہ بڑے پریشانی کی حالت میں دوڑتی ہوئی صفا کی طرف جاتی ہے شاید کوئی بندہ نظر آئے کوئی رہنے والا گزرنے والا کوئی وہاں سے مروہ کی طرف جاتی ہے آواز دیتی ہے کوئی میری آواز کو سننے والا میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں. 7 چکر صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہے 7 چکر حاجرہ علیہ السلام نے لگائے. پھر اس کے بعد ایک آواز سن کے خود اپنے آپ کو کہتی ہے خاموش کوئی آواز آئی. پھر آواز خاموش ہوئی کہنے لگی اے آواز دینے والے اگر تو ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر. ہم یہاں مشکل میں ہیں. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آنے والے جبریل علیہ السلام کہا کہ جبریل علیہ السلام اس جگہ پر آئے جہاں اب زمزم ہے کنواں ہے وہاں آ کر اپنا جو پیر ہے اس کے ساتھ پوریدہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جو ہے چھوڑ دیا. ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہے کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی جو ایڑیاں تھیں وہ لگ کے پانی کا چشمہ نکلا تھا. بالکل من گڑھ اور فضول بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے کہ جو زمزم کا چشمہ نکلا یہ کس نے نکالا تھا؟ جبریل علیہ السلام. اب جب پانی نکلا فوراً حاجرہ علیہ السلام جس طرح بندہ پانی کو کور نہیں کرتا جس طرح سائڈ پہ بندی چھوٹی چھوٹی بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ یہ کام نہ کرتی اللہ تعالیٰ حاجرہ پر رحم کرے. کہا اگر حاجرہ یہ کام نہ کرتی یہ پانی جو ہے یہ جاری چشمہ بنا. یہ پانی رک گیا اس وجہ سے کہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو وہیں روک دیا. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا آپ پریشان نہ ہو
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ گھر دیکھ رہی ہیں جو بالکل بے آباد ہے, ٹوٹا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے گا اس گھر کو, ابراہیم اور آپ کا یہ بیٹا اسماعیل یہ تعمیر کریں گے, اس کو آباد کریں گے. یہ خوشخبری کون دے رہے؟ جبریل علیہ السلام. آگے یہ لمبی حدیث ہے کہ آپ احبابوں کے ساتھ سنتے رہتے ہیں, لیکن عزیز ساتھیوں یہ دو آزمائشیں, ایک بی بی کا تو مسئلہ بادشاہ کی عدالت میں بنا, اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی کیا اور ساتھ یہ کہ بی بی بھی عطا کر. دوسری آزمائش کہ اللہ سے اولاد مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اولاد دے کر فوراً کہا کہ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کر دے, مکہ میں چھوڑ کر یہاں آ جائے. تیسری آزمائش جس کا تعلق بنیادی طور پہ ہماری اس عبادت قربانی کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الصافات میں کیا ہے. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. کہا اے اللہ نیک اولاد دے, کہا ہم نے اسماعیل عطا کر دیا. فلما بلغ معه السعی, جب ابھی تھوڑا سا چلنے کھیلنے کی عمر کے تھے, اب عمر کتنی تھی یہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ 10 سال کی عمر ہے, بعض نے لکھا کہ بالغ ہو چکے تھے, بعض نے لکھا 17 سال کی عمر ہے. جتنی بھی عمر تھی, کہا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہا بیٹا خواب دیکھا ہے, خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. پہلے اولاد نہیں ہے, اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بیٹا دودھ پیتا ہے جدا کر دیا ہے, بیٹے کی کوئی تھوڑی سی عمر ہوئی ہے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ خطبہ میں آپ احباب سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید